ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے گا کل ڈی ایچ اے ویلی متاثرین کا کیس تھا، اس کا کیا اپڈیٹ ہے؟ کل کورٹ میں کیا ہوا ہے؟ دیکھیں لاسٹ ڈیٹ جو تھی اس سے پہلے وہ 5 مئی 2021 تھی، اور اس کے بعد 15 جون رکھی گئی 2021. اچھا خاصا ٹائم دیا. اس سے پہلے بھی بہت اپرچونیٹیز دیں ڈی ایچ اے کو معزز اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا ریٹن رپلائی دے دیں، اپنے آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں اس معاملے میں وہ آپ کہیں. لیکن انہوں نے 15 جون کو بالآخر آ کر انہوں نے 2 سال گزرنے کے بعد اپنا جواب جمع کرایا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک قدغن لگا دی گئی ہے کہ وہ دونوں نے کاپیاں جو تھیں نہ میڈیا کو دی ہیں جواب کی، نہ کسی اور کو دی ہیں، نہ جو وکٹمز جنہوں نے یہ پٹیشن فائل کی ان کو دی ہیں. اب وہ حاصل کرنے میں صاف ظاہر ہے ادھر بہت اثر رسوخ ہے ان سب کا. ڈی ایچ اے کا اپنا کلاؤٹ ہے، بیریا ٹاؤن کا اپنا کلاؤٹ ہے، ملک ریاض کا اپنا کلاؤٹ ہے. تو وہ سب نے ملا کر اتنا ڈیفیکلٹ کیا ہوا ہے کہ آپ ان کی جو رپلائی ڈی ایچ اے کی طرف سے ہے اس کی آپ کاپیز حاصل کر سکیں. خیر نہیں آؤ، ہم نے اب اپلائی کر دی اور انشاءاللہ ان اے ڈے اور سو ہمیں مل جائیں گی سرٹیفائڈ کاپیز. تو ہم اس کے بعد اس کے اوپر آپ کو مزید اپڈیٹ دے دیں گے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ویئر از دا اسٹیٹ؟ یہ ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ یہ نیب کہاں ہے؟ ایف ای اے کہاں ہے؟ ایف بی آر کہاں ہے؟ گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی وہ کہاں ہے؟ پنجاب گورنمنٹ کہاں ہے؟ کہ جو بالکل وہ لوگ ہلکان ہو گئے ہیں 13 سال سے. 2008 میں ڈی ایچ اے ویلی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے اور 2021 آ جاتا ہے، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. نہ وہ ان کو ڈیولپ پلاٹس دے رہے ہیں جس کی پراپر ایکسیس ہو. اب وہ جو دینا چاہ رہے ہیں کلر سیدر روڈ سے اس کی ایکسیس، جہاں سے وہ ڈی ایچ اے ہومز بھی نظر آتے ہیں تھوڑے بہت، تو کوئی باقی بھی اس کا تو مقصد کیوں نہیں ہے؟ روات کے اگر رش میں پھنس جائے بندہ 2 گھنٹے تو آپ روات میں پھنسے رہتے ہیں کہ آپ جائیں آپ اگر کلر سیدر روڈ سے. تو اگر یہ ڈی ایچ اے ویلی ایکسپریس وے کا کنیکشن نہیں دے سکتے جو کہ ابھی اس کے بعد دوسرا ڈیم آ جاتا ہے، تو انہوں نے تو لوگوں کو یہ خواب بیچا تھا ڈی ایچ اے کے نام پر، پاکستان آرم فورسز کے نام پر، آرمی کے نام پر، کہ ان کو جو پلاٹس ہوں گے وہ ایکسیسیبل ہوں گے فرام مین اسلام آباد ہائی وے آن ٹو ایکسپریس وے، اور ایکسپریس وے سے چند منٹوں میں اپنے ادھر پہنچ جائیں گے. اگر 2 گھنٹوں کے ڈیلے سے ان لوگوں نے چیک بل کلر سیدھا روڈ سے ہی جانا ہے، تو یہ تو پھر کسی اور، پھر یہ تو کوئی ان کا ڈریم نہیں ہے. تو اس صورت میں تو ان کو یا کوئی آلٹرنیٹ سائٹ ڈھونڈیں یا ان کو آلٹرنیٹ کسی اور جگہ پر پلاٹس دیں، جیسے وعدہ کیا گیا تھا کہ ڈی ایچ اے یا بیریا ٹاؤن فیز 8 میں پلاٹس ان کو متبادل دیے جائیں گے، یا کراچی بیریا ٹاؤن کراچی میں دیے جائیں گے. کیونکہ ایکسیس کے بغیر تو دیکھو نہ ان جگہوں پہ جہاں پر یہ ابھی پلان کیا ہوا ویلی کے کچھ بلاکس انہوں نے بنائے ہیں، ادھر تو نہ ہاسپٹل ہے، نہ اسکولز ہیں، نہ کالجز ہیں، مطلب نہ کوئی ایسا سچ کوئی قابل ذکر قسم کے سپر سٹورز یا اس قسم کی چیزیں ہوں. تو خدا کا واسطہ ہے ان لوگوں کے ڈریمز کے ساتھ کھلواڑ مت کریں. ان کو جو ڈریم بیچا گیا ہے اسلام آباد ایکسپریس وے سے ہو کر ان لوگوں کو ان کی ایکسیس ہونی چاہیے اور ڈی ایچ اے ویلی تک، تاکہ لوگ جو خواب انہوں نے دیکھا خریدا وہی انہیں ملے. یہ نہیں کہ جو ایک انہوں نے ان کو ڈریم بیچا جو گیا وہ اور ہے، جو وہ ڈریم ریئلائز ہو رہا ہے وہ اور ہے. یہ تو دھوکہ اور فراڈ ہے. تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے ان اداروں سے کہ ان لوگوں کو انصاف مہیا کریں. نیب جاگے، ایف ای اے جاگے، ہماری پریزنٹ گورنمنٹ جاگے، یہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ جاگے. کیونکہ یہ جو ڈی ایچ اے ویلی ہے ساری کی ساری ہے ہی پنجاب گورنمنٹ کی اس ڈومین میں. تو ان کو چاہیے کہ یہ کچھ نہ کچھ ان لوگوں کو انصاف فراہم کریں. یہ لوگ اب عدالت میں ہیں، ان کو عدالت سے کوئی امید ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا. لیکن اس کا فیوچر اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا انصاف ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یا جو بار بار ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کی جا رہی ہیں اس کا اس کیس پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید تو نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اسپیشلی ہائر جوڈیشری جو ہے وہ ڈیلیور کرتی ہے، ڈیلیور کر بھی رہی ہے. تو انشاءاللہ لیکن میرے ناقص رائے میں یہ ہے کہ جو میری پھر بیک ٹو اسکوائر ون ہوں کہ جو ڈریم بیچا گیا، جو ڈریم انہوں نے خریدا گیا، جو جس طرح کی ایکسیس ان کو شو کی گئی، جس قسم کا نیبرہڈ شو کیا گیا،
وہ ان لوگوں کو اویلیبل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ وہ الاٹڈ پلاٹ ہے, یہ فلاں پلاٹ ہے, یہ بیلٹڈ پلاٹ ہے, یہ بیلٹڈ گھر ہے, یہ نان بیلٹڈ پلاٹ ہے. یہ کس قسم کی ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں بھائی؟ لوگوں نے پوری پیمنٹس کر دی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آج سے تقریباً 8 سال پہلے لوگ کمپلیٹ پیمنٹس کر چکے ہیں. 3 سال نومبر 2011 میں ڈی ایچ اے ویلی کا پروجیکٹ ڈلیور ہونا تھا کہ اس کی مین اسلام آباد ہائی وے سے تھرو ڈی ایچ اے ویلی ایکسپریس وے ایکسیس ہونی تھی ڈی ایچ اے ویلی کو, اور لوگوں نے وہاں بسنا تھا, اپنے مکان بنانے تھے. لیکن کتنا ٹائم ضائع ہو گیا. یہاں سے سارا پیسہ نکال کر ملک ریاض کو جو ڈی ایچ اے ویلی کا ایگریمنٹ ہے, جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ ڈیٹڈ 16 اگست 2008, وہ ایگریمنٹ جو ہے نا, وہ اس کی کلوز 5.8.8 کے تحت ودن 3 ورکنگ ڈیز سارا پیسہ جو ہے 3 بزنس ڈیز سارے کا سارا پیسہ بیریئر ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو جانا ہے. اور یہ جوائنٹ ویلی کا اکاؤنٹ ہے, اس کے اندر ماسٹر اکاؤنٹ, وہ بھی آپریٹ ملک ریاض اور کاشف ہے جو ان کا ڈائریکٹر فنانس ہے, یہ لوگ مل کے آپریٹ کرتے ہیں. یعنی کہ پیسہ آیا بھی, اٹ لینڈڈ ڈائریکٹلی انٹو این اکاؤنٹ جو وچ واز آپریٹڈ بائی ملک ریاض ایز ویل, اور اس کے بعد وہی پیسہ سارا نکل کے سوللی آپریٹڈ اکاؤنٹ آف بیریئر ٹاؤن میں چلا گیا, جو آگے انہوں نے شاہد قریشی, علی احمد ریاض, ایک میڈم مریم ہے, ان کے اکاؤنٹ سے بلینز اینڈ بلینز دے دیے گئے. اس کے علاوہ انہوں نے جتنے کا جتنا یہ اس کا ڈی ایچ اے ویلی کا پیسہ آیا ہے, یہ بغیر بینک گارنٹی کے انہوں نے کیسے دے دیا ہے؟ یہ لوگوں کی امانت تھی. ڈی ایچ اے اور ڈیفنس فورسز کے نام پہ جو ادارہ ہے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اسلام آباد, وہ امانت تھی. وہ امانت انہوں نے وداؤٹ بینک گارنٹی, پرفارمنس بانڈ یا کم از کم انشورنس گارنٹی لے لیتے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ سیفٹی تھی. انہوں نے تو ایسے کیا جیسے کالا چور بھی نہیں کرتا, اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی پروگریس رپورٹس نہیں ہیں جو کہ شیئر کی گئی ہیں الاٹیز آف ڈی ایچ اے ویلی کے. تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے, فراڈ ہوا ہے, اور اس کا ازالہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات رحم فرمائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوگا. لیکن میری پھر ریکویسٹ ہے چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال سے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈائریکٹر جنرل ایف اے جو نئے آئے ہیں مسٹر عباسی, جو پہلے آئی جی کے پی کے تھے, کہ اور ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب سے, چیف منسٹر پنجاب سے, اور سب سے جو بڑا ہے وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو خواب بیچے گئے, جو ان لوگوں نے خریدے, خدا را ان کو وہی والے خواب جو ہیں وہ آپ ان کے پورے کروائیں. اور پرائم منسٹر عمران خان کو بھی اس بارے میں اس نوٹس لینا چاہیے. تو ہماری دعا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب کریں. ٹینز آف تھاؤزنڈز میں ان کے فگرز ہیں, اور نیب کی اپنی جو رپورٹ تھی اس میں جو لینڈ اسکیمز تھے اس میں سیریل نمبر 7 پر یہ ڈی ایچ اے ویلی لینڈ اسکیم تھا, جس میں 1,31,000 کنال اراضی درکار تھی, جہاں پر یہ سب جو ڈریم سارے انہوں نے بیچے ہیں. لیکن ظلم تو اس نے یہ کیا کہ یہ بیسکلی جب یہ ڈی ایچ اے ویلی کا جو جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ ہے اس کے اندر جو سب سے پہلی کلاز یہ ہے کہ یہ 10,000 کنال کی 4 ٹرانشز میں 4 قسطوں میں ڈی ایچ اے ویلی ایکسیکیوٹ کرے گا, ٹھیک ہے. پہلے 10,000 دینی تھی, اس میں جتنے بھی لوگ اکوموڈیٹ ہوتے, پھر نیکسٹ 10,000 ہوتا, پھر نیکسٹ 10,000 ہوتا, پھر آخری 10,000 والا چوتھا ٹرانچ ہوتا. لیکن وہ یہ 5 اور 8 مرلے سے مڈل کلاس کو انہوں نے ٹارگیٹ کر لیا, اور جتنے لوگوں نے اپلائی کیا ان سب کو الاٹمنٹ سرٹیفکیٹس اور لیٹرز جاری کر دی گئے, جو کہ ظلم اور زمین کا حساب لگایا ہی نہیں گیا. ابھی ڈی ایچ اے ویلی وکٹمز کے اپنے حساب سے, خاص طور پہ جو کینی صاحب ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کو جنرل اس نے نوید نے بتایا کہ ان کے پاس صرف 17% اراضی اویلیبل ہے جہاں پہ ڈی ایچ اے 17% پہ 17% لوگ ہی اکوموڈیٹ ہوں گے نا, یا ہو سکیں گے, تو باقیوں کا کیا قصور ہے. اور پرائم منسٹر ہمارے ہمیشہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارا ایسٹ ہیں. خدا کا واسطہ اوورسیز پاکستانیز جو پاکستان کا ایسٹ ہیں ان کو ان کے حقوق تو ان کا تحفظ کریں, ان کے حقوق ان کو دلوائیں. تو ہماری آخر میں پرائم منسٹر سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ڈی ایچ اے ویلی فیکٹریز کا کوئی حل نکالیں. تھینک یو ویری مچ.